اے مور، تو اپنے پروں پر نظر نہ ڈال، بلکہ اپنے پاؤں کو دیکھ جو بدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا، قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا۔ جامع عشق اپنی طبیعت اور دلوں کے سودی ہیں، جو جس کے نصیب میں ہوتا ہے اسے مل جایا کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے اعضاء دے کر مالک ان کو بیکار نہیں بنایا گیا، ان سے کام لو۔ بے عمل کا بغیر جستجو کیے یہ کہنا کہ اللہ عز و جل غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، اصل میں شیطانی وسوسہ ہے۔ مختلف فرقوں کی بحثیں قیامت تک ختم نہ ہوگی، کیونکہ دنیا میں 72 فرقے باقی رہیں گے۔ ہر فرقے کو اس کے دلائل عطا کر دیے گئے ہیں کہ مخالف سے عاجز نہ آ جائے۔ دنیا میں تاریکی زیادہ ہے، لوگ باطل دلیلوں سے حق کو پوشیدہ کر دیتے ہیں۔ جتنا کوئی قیمتی خزانہ ہوتا ہے، اتنے ہی اس پر قفل زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حق مذہب جو قیمتی چیز ہے، اس پر باطل ملتوں کے قفل لگے ہوئے ہیں۔ مقصد جس قدر عزیز ہوگا، اس قدر اس تک پہنچنے کا راستہ پیچ در پیچ ہوگا اور ظاہراً کا خوف ہوگا۔ عقل کامل ہو تو ایسی ہو جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو کہ دشمنوں کی آگ میں بھی آخرت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جسم کی دنیا غلطی میں مبتلا کرنے والی ہے، سوائے اس کے جو خواہش نفسانی سے بچ گیا۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت جنم لیتا ہے۔ انسانوں کا شکر گزاری ہی اللہ کے بھی شکر گزار ہوتا ہے۔ اے شخص، تو خود سرداری کا طالب نہ بن اور کوئی سردار تلاش کر، اور میری نصیحت مان اور کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدا نے ہر بیماری کا علاج پیدا فرمایا ہے، لہٰذا حق و باطل میں امتیاز کر سکنے کے مرض کی دوا ضرور ہے، اور وہ بھی اللہ کی تائید سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، بشرطیہ کہ ہم درے دل کے ساتھ اس سے طلب کریں۔ اصل صوفی وہ ہے جو باطن کی صفائی کی طرف توجہ دے، نہ وہ جس سے صوفیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہو۔ بظاہر مرد عورت پر غالب رہتا ہے، مگر عورت اپنی بات چلا ہی لیتی ہے۔ مرد پانی اور عورت آگ کی مانند ہے، مثلاً پانی اپنی عظمت کے سبب سے آگ پر غالب ہے، مگر جب وہ دیگچی وغیرہ میں ہو تو آگ سے ابلنے لگتا ہے۔